ماہم اپنی ماں کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اس کے بابا کافی عرصے بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اب ماہم ہی اپنی ماں کا واحد سہارا تھی۔ وہ زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکی تھی، مگر اس نے پھر بھی ایک جاب کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ایک شیف کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ ماہم صبح اپنے کام پر جاتی تھی اور کام ختم کر کے واپس گھر آ جاتی تھی۔ اس نے وہاں کسی سے بھی دوستی نہیں کی اور نہ ہی بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ باقی سب لوگ اس کے اس رویے سے تھوڑے پریشان تھے، مگر کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ماہم کھانا بنانے میں مصروف ہوتی ہے، جب اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اسٹاف کے 2 ممبر کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اسٹور کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں تو ماہم کو کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مگر اسٹور روم کے بارے میں سن کر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوٹل کا اسٹور روم ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر صرف اونر اور مینیجر کو جانے کی اجازت تھی۔ وہاں پر سارا گوشت کا کام کیا جاتا تھا تاکہ گوشت کی بدبو ریسٹورنٹ میں نہ پھیلے۔ وہ دونوں اسی اسٹور کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر اسٹور میں ایسا کون سا خزانہ ہے جو کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بھی تو اسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں۔ ماہم ان کی باتوں کو اگنور کر کے اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ ماہم کے ساتھ کچن میں ایک لڑکی ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی جو اسے سبزیاں اور گوشت وغیرہ دھو کر دیتی تھی۔ اس کا نام نیہا تھا۔ نیہا آج چھٹی پر ہوتی ہے، اس وجہ سے ماہم کو وہ کام آج ساتھ ساتھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ مینیجر گوشت کے بھرے ہوئے برتن ماہم کے پاس لا کر رکھ دیتی ہے اور خود چلی جاتی ہے۔ ماہم وہ گوشت دھونے لگتی ہے۔ گوشت دھوتے دھوتے اچانک ماہم کے ہاتھ رک جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس کے سامنے گوشت میں ایک انسانی کٹی ہوئی انگلی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ مینیجر کو بلانے کا سوچتی ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر رک جاتی ہے۔ ایک کٹی ہوئی انسانی انگلی دیکھ کر اس کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اس انگلی کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہے اور چھٹی لے کر گھر آ جاتی ہے۔ گھر آ کر بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتی ہے۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنی حالت کچھ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں کئی سارے سوالات ہوتے ہیں۔ آخر وہ انگلی کس کی تھی؟ کیا اس اسٹور میں کچھ غلط ہوتا ہے اس لیے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں؟ کیا نیہا اس سب میں شامل ہے کیونکہ گوشت دھونے کا کام روزانہ وہی کرتی ہے، یا پھر آج یہ بس میرے سامنے آنا تھا؟ ان سارے سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ چپ کر کے اپنی نوکری کرتی رہتی یا پھر اس راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی، اور اس رات وہ اپنا فیصلہ سوچ کر سو جاتی ہے۔ اگلی صبح جب ماہم کام پر جاتی ہے تو جاتے ہی مینیجر کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ مینیجر سے کہتی ہے اسے نائٹ شفٹ میں کام کرنا ہے کیونکہ اس کی ماما کی طبیعت خراب ہے، اس لیے دن میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے اور رات کے وقت وہ انہیں ہمسائی والی آنٹی کے پاس چھوڑ سکتی ہے۔ مینیجر کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ وہ اس وقت ایک بہترین شیف تھی۔ اگلے دن ماہم کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دن تو ماہم معمول کے مطابق کام کرتی ہے، ساتھ ساتھ روزانہ سوچتی ہے کہ کس طرح اس اسٹور تک پہنچا جائے، اور ایک دن اسے وہ موقع مل جاتا ہے۔ اس دن ریسٹورنٹ کا سویپر چھٹی پر ہوتا ہے اور کوئی بھی رات کو رک کر صفائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ ماہم فوراً سے صفائی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ سب کافی حیران ہوتے ہیں کیونکہ ماہم تو کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اب کسی کے کام کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھی۔ سب کی حیرانگی کو محسوس کر کے ماہم کہتی ہے، میں جانتی ہوں آپ سب یہ سن کر حیران ہیں، لیکن یہ کسی کی نوکری کا سوال ہے۔ سویپر کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے جس کی وجہ سے اس نے آج چھٹی کی ہے۔ میں نہیں چاہتی صرف ایک دن کی چھٹی کی وجہ سے وہ نوکری سے نکال دیا جائے۔ ویسے بھی صفائی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس کے بعد سب اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ 10 بجتے ہی سب لوگ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ ماہم بھی کچن کا کام ختم کر کے صفائی کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ مینیجر جاتے ہوئے ایک چابی ماہم کو دے دیتی ہے اور ایک خود اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ مینیجر کے جاتے ہی ماہم جلدی جلدی صفائی کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے، وہ کام جس کے لیے اس نے اتنے دن انتظار کیا۔ جب ماہم کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب وہاں آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے تو وہ صفائی چھوڑ کر نیچے اسٹور روم کی طرف جانے لگتی ہے۔ اسٹور روم کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ماہم کافی مایوس ہو جاتی ہے۔ اس نے اتنے دن انتظار کیا اور آگے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، اسے لوہے کی ایک راڈ ملتی ہے۔ وہ راڈ اٹھا کر تالے پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد تالا ٹوٹ جاتا ہے۔
माहम फौरन से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी गंदी बदबू उसका वेलकम करती है। माहम खुद को मुश्किल से काबू करती है और स्टोर रूम के अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है। आगे जो मंजर उसके सामने होता है वो रूह निकाल देने के लिए काफी होता है। उसके सामने इंसानी लाशों का ढेर लगा हुआ होता है। कुछ इंसानी लाशें कटी हुई पड़ी होती हैं। अब माहम को समझ आती है कि आखिर ये लोग इतनी सस्ती डील्स लोगों को कैसे देते हैं, और इस दिन गोश्त में जो उंगली आती है वो यकीनन गलती से आती है और मैनेजर इस काम में पूरी तरह शामिल होती है। दूसरी तरफ जब मैनेजर आधे रास्ते में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो अपना मोबाइल स्टोर रूम में ही भूल आई हैं। वो गाड़ी वापस होटल की तरफ मोड़ लेती हैं। होटल पहुंचते ही मैनेजर चाबी निकालती हैं, लेकिन होटल तो पहले ही खुला होता है। वो सोचती है कि माहम अभी तक यही है, उसे तो सफाई करके चले जाना चाहिए था। अंदर भी उनको कोई दिखाई नहीं देता। नीचे माहम स्टोर रूम में लाशों को देख रही होती है। उसे उन लाशों के पास एक मोबाइल रखा हुआ मिलता है। वो मोबाइल होटल मैनेजर का होता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। उसी वक्त उसे ऊपर से आवाज आती है तो वो फौरन से एक अलमारी के पीछे छुप जाती है। मैनेजर सीढ़ियों से उतरकर नीचे स्टोर रूम में आती है तो उसे स्टोर रूम खुला हुआ मिलता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ माहम का किया हुआ है। वो ऊंची आवाज में कहती है, देखो, मैं जानती हूँ तुम इधर ही छुपी हुई हो। तुम हमारे सारे राज जान गई हो। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, तुम भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो जाओ। तुम भी मेरी तरह बहुत पैसा कमाओगी। हमारे खिलाफ जाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। माहम ये सब सुन रही होती है। वो अलमारी के पीछे से निकलकर मैनेजर पर हमला कर देती है। वो रॉड जिससे उसने ताला तोड़ा होता है वो उसे उस मैनेजर के सर पर मार देती है। इतने अचानक हमले के लिए मैनेजर तैयार नहीं होती। वो अपने होश खो बैठती हैं और गिर जाती हैं। माहम उसे उसी कमरे में बंद करके पुलिस स्टेशन की तरफ भागती हैं। वो पुलिस में जाकर शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देती है। पुलिस उस होटल की ओनर और मैनेजर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सारी असल कहानी सामने आती है। वो लोग ये लाशें कब्रों से कम कीमत पर हासिल करते थे और इनका गोश्त लोगों को कम कीमत पर बेचते थे। लोग भी इसी कम कीमत वाली ऑफर पर इस होटल का रुख करते थे। इस होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और माहम को एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी वारदात को दुनिया के सामने लाने में मदद की थी।